بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ معزز بھائیو دوستو، قرآن کریم میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں جو متفق علیہ ضابطے ہیں، متفق علیہ اصول ہیں۔ ان اصول اور ضابطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جن کے ذریعے ہم صحیح معنی میں صحیح اسلام کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ اگر قرآنی اور حدیثی اصول اور ضابطے کو ہم نہیں پڑھتے، نہیں سمجھتے، تو ہم صحیح طور پر صحیح اسلام کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ آج جو مسلمان مختلف فرقے میں، مختلف جماعت میں بٹے ہوئے ہیں، ان کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کے اصول سے ہٹے ہوئے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے اصول کو ہم سمجھتے نہیں، ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم مختلف فرقے، مختلف جماعت، مختلف جمعیات، مختلف تنظیمات، مختلف تحریکات میں بٹے ہوئے ہیں اور اس پر خوش بھی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ مختلف جماعت میں ہمیں نہیں بٹنے چاہیے، ہم بٹ گئے مختلف تنظیموں میں، جماعت میں، فرقے میں، ہم نے سب کچھ اپنا الگ کر لیا ہے اور اس پر ہم خوش ہیں، بجائے اس کے کہ ہمیں تکلیف ہو، ہمارا دل جلے، ٹینشن آئے ہمارے سامنے کہ مسلمان جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقہ بازی نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ یہ واضح حکم ہے، ہمیں ایک کلمہ پر متفق ہونا ہے، اختلاف سے بچنا ہے۔ جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف سے، تفرقہ بازی سے، فرقہ بندی سے، تمزق سے بٹنے اور الگ الگ جماعت اور گروہ بنانے سے منع فرمایا ہے، اور ان چیزوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہ جن لوگوں نے دین کو تقسیم کر دیا، دین کو بانٹ دیا، مختلف فرقے میں بٹ گئے، مختلف جماعت میں بٹ گئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لست منہم فی شیء، آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ یہ اصل ہے، دین کی بنیاد ہے کہ تمام مسلمان، تمام امت محمدیہ ایک ہیں اور ایک ہونا چاہیے اور آپس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے اختلاف ہو گیا ہے تو اختلاف کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اختلاف کو ختم کرنے کی طرف ہم نہیں جاتے اور مختلف فرقے میں بٹ کر ہم خوش ہیں۔ دیکھو نبی نے کہا کہ میری امتی 73 فرقے میں بٹ جائے گی، اور دیکھو ہو گیا، کیا کریں، مجبوری ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری امتی 73 فرقے میں بٹ جائے گی، یہ اسلوب مدح کا نہیں ہے، تعریف کا اسلوب نہیں ہے کہ تم لوگ بٹ جانا، بلکہ یہ مذمت بیان کی گئی ہے کہ لوگ بٹ جائیں گے۔ جیسے یہود نصارہ 71 اور 72 فرقے میں بٹ گئے تھے، اسی طرح تم لوگ بھی بٹ جاؤ گے۔ انہم لو دخلوا جحر رب لدخلتموہ،
جس طرح اہل کتاب یہود و نصارہ بٹ گئے تھے، تم بھی بٹ جاؤ گے اگر وہ گو کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گو کے بل میں گھسو گے۔ یہ سب چیزیں، یہ نصوص، یہ قرآنی آیتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ بطور ذم ہے، مذمت کے طور پر ہے، یہ تعریف کے لیے نہیں ہے، حمد کے لیے نہیں ہے کہ آپ خوشی کا اظہار کریں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا مسجد حرام میں، خانہ کعبہ میں، کہ 4 مصلے بچھے ہوئے تھے۔ اس سے زیادہ بد نصیبی اور بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہ کیا انصار و مہاجرین کے زمانے میں ایسا ہوا؟ صحابہ اکرام کے زمانے میں ایسا ہوا تھا؟ کیا تابعین کے زمانے میں ایسا ہوا تھا؟ کیا تبع تابعین کے زمانے میں ایسا ہوا تھا؟ جتنی خرافات ہیں، جتنی بدعتیں ہیں، جتنی غیر اصول چیزیں ہیں، یہ سب 100 سالہ، 200 سالہ، 300 سالہ، زیادہ زیادہ 400 سالہ پیداوار ہے۔ بس اس سے پہلے آپ جائیں گے تو امت ایک تھی۔ بعض مسائل میں اختلاف ہو سکتے ہیں، صحابہ اکرام کے درمیان بعض مسائل میں اختلاف ہوئے، بعض مسائل میں اختلاف ہونا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن مطلق طور پر آپ بڑھ جائیں، یہ اصول کے خلاف ہے، اتحاد و اتفاق کے خلاف ہے، التمسک بالکتاب و سنہ کے خلاف ہے، اعتصام بالکتاب و سنہ کے خلاف ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، ہمارے اندر لگن ہونی چاہیے، تڑپ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کو ہم کیسے ایک کریں گے، کس طرح ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے سب کو لانے کی کوشش کریں گے۔ جہاں آپ بہت اچھا کام کرتے ہو میرے بھائیوں، یہ بھی بہت بڑا اچھا کام ہوگا آپ کے لیے کہ آپ پیار سے، محبت سے آپ لوگوں کو ایک ساتھ لانے کی کوشش کریں، اور بہت مشکل چیز نہیں ہے۔ آج بہت سارے غیر مسلم خواب دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا کیسے مسلمان ہوئے؟ کسی نے کہا میں نے خواب میں دیکھا، کسی نے کہا کچھ، کسی نے کہا کچھ۔ خواب میں دیکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، بار بار ہو رہا ہے۔ خواب میں دیکھا کہ کچھ ٹوپی والے لوگ، کرتا پیجامہ والے لوگ مجھ سے مل رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ الحمدللہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے کوشش کرنا، اپنوں کو، غیروں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف، جن کی محنت، کوشش، تڑپ کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، آپ کی طرف، آپ کے لگن کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ بچوں کو اسلام کی دعوت دینے چلے جاتے ہیں، فلاں کو اسلام کی دعوت دینے چلے جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ مدینے سے کچھ لوگ آ رہے ہیں تو جا رہے ہیں، رات میں چھپکے چھپکے ملتے ہیں، کیونکہ ابو جہل پیچھے پیچھے کہتا تھا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، پاگل ہو گیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کی بات نہ مانو۔ پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہے، لیکن اپنے پیارے محبوب اور جس نے آپ کی تربیت کی، ہر موڑ پر آپ کو، آپ کا ساتھ دیا، وہ مسلمان نہیں ہوئے، بہت چاہتے تھے۔ اخیر میں آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے، وحاج بہ عند ربی، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی حجت میں قائم کروں گا، ایک مرتبہ کہہ دیجیے آخری وقت میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے گا وہی ہدایت پائے گا، ہم اور آپ اسباب ہیں، ہم اسباب اختیار کر سکتے ہیں، اسباب اختیار کرو میرے بھائی۔ یہ اسلام کی سماحت، یہ فطری دین، فطری شریعت، عقل کے مطابق شریعت، اور جس منہج اور جس عقیدے کو ہم فالو کرتے ہیں وہ قرآن و حدیث والا صحیح مسلک، صحیح عقیدہ، صحیح منہج،
کہ ہم وہی کریں گے جو قرآن میں ہو، وہی کہیں گے جو قرآن میں ہو، وہی کریں گے جو حدیث میں ہو، وہی کہیں گے جو قرآن حدیث میں ہو. یہی تو کہتے ہیں. ہم اپنے علماء کی ہر بات کو نہیں مانیں گے، ہم کسی کی ہر بات کو نہیں مانیں گے. جن کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی ان کی بات کو ہم لے لیں گے، جن کی بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگی ان کی باتوں کو ہم لات مار دیں گے، دیوار پہ مار دیں گے. یہ ائمہ کرام سے ہم نے سیکھا ہے، اہل علم سے ہم نے سیکھا ہے، اور یہی قرآن اور حدیث کی اصول ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مختلف فرقے میں بٹ گئے اور اس پر خوش ہیں. خوش ہیں. یہ ہونا چاہیے. خانہ کعبہ میں 4 مصلی تھے. الحمدللہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کی محنت اور کوشش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اللہ کی توفیق سے ایک مصلی. نہ چاہتے ہوئے بھی کتنے کو روکو گے میرے بھائیوں کہ تم وہاں بھی ہے، وہاں یہ ہے، تم نماز نہ پڑھو؟ کتنے کو روکو گے تم؟ نہیں روک سکتے، فطرت ہے. بہت سارے لوگ وہاں گئے. آپ نے وہاں کبھی رفاعین کی تبلیغ نہیں ہوتی ہے، کبھی امین بالجہر کی تبلیغ نہیں ہوتی ہے مدینہ طیبہ میں، مسجد نبوی، مسجد حرام میں. لیکن لوگ رفاعین کر کے آ جاتے ہیں. ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا کہ بھئی آپ کیسے رفاعین کرنے لگے؟ انہوں نے کہا کہ میں حج کرنے گیا، مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، دیکھا کہ مغرب سے پہلے لوگ سنت پڑھ رہے ہیں. میرے لیے تو بہت ہی عجیب چیز تھی، یہ مغرب سے پہلے کون سی سنت ہے؟ مدینہ گیا، وہاں پوچھا میں نے یہ کیا کر رہے ہیں لوگ؟ جو قریب میں بیٹھا تھا اس نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے. یعنی چلا کر کے، وہ بھی انہی میں سے تھا جو مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت کے قائل نہیں، انہی میں سے تھا. چلا گیا. کیا جواب دیں گے؟ کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم رفاعین، یہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے، اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں. پھر تلاش اور جستجو کے بعد الحمدللہ انہوں نے پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے اور وہ صحیح ہو گئے. ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے لوگوں کو ایک مصلی پر قائم کر دیا. بہت سارے لوگ آج بھی بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے ہیں نماز، وہاں کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں. لیکن کتنے ہیں؟ 5%، 2%، 1%، باقی تمام لوگ پڑھتے ہیں. جھوک مسجد میں آتے ہیں، مسجد حرام میں آتے ہیں. عورتیں بھی آتی ہیں. ہمارے یہاں عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ نہیں ہے، عمر فاروق نے یہ کہا وہ کہا، جو استحالات پیش کیے جاتے ہیں. لیکن وہاں عورتیں بھی پڑھتی ہیں. ہمارے یہاں عورتیں نماز جنازہ تقریباً نہیں پڑھتی. آپ کے یہاں پڑھتی ہیں نہیں پڑھتی ہیں؟ ہم لوگ جہاں سے وہاں نہیں پڑھتی. ہم کیوں نہیں پڑھتی ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کچھ لوگ تو بالکل اس کو ناجائز سمجھتے، جبکہ صحابیات پڑھتی تھی، صحابیات عورتیں پڑھتی تھی. لیکن وہاں پڑھتی ہیں سر، وہاں پڑھتی ہیں. اعتکاف کو ہم لوگوں نے اتنا مشکل سمجھ لیا ہے، اعتکاف کو ہم لوگوں نے اتنا مشکل سمجھ لیا ہے جتنا مشکل نہیں ہے. اگر کہیں گے تو شاید آپ لوگوں کے لیے نئی بات ہو جائے. تو مولانا پر آتے ہیں، جب بھی کوئی آتا ہے کوئی نئی چیز چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ہم لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے. اعتکاف بہت مشکل چیز نہیں ہے میرے بھائیوں. 8 دن کا اعتکاف کبھی کیا ہے آپ نے؟ کسی کو کرتے ہوئے آپ نے سنا ہے؟ 9 دن کا ضرورت پیش ہو گئی، آپ نے اعتکاف چھوڑ دیا. گاؤں میں ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھا تھا، میرے ہی گاؤں میں، اور کسی وجہ سے معلوم نہیں کیا ہوا، نہیں ہوا، اعتکاف چھوڑ دیا. اب فتوا بازی شروع. اب کیا کیا جائے؟ یہ آدمی جو اعتکاف چھوڑ کر چلا گیا تھا اور بیچارہ گھر سے نہیں نکل رہا ہے، جو چھوڑ کے چلا گیا، کیا جو لگا اس کو آج تک بیان بھی نہیں کر رہا کہ میں کیوں چھوڑ کر گیا. کوئی کہہ رہا کہ 7 منٹ ذبح کرنا پڑے گا، کوئی کہہ رہا کہ 7 گائے ذبح کرنا پڑے گا، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائی. آپ نے اپنے آپ کو اوپر لازم کیا تھا کہ میں 8 دن کے لیے بیٹھوں گا، 10 دن کے لیے بیٹھوں گا، آخری عشر میں بیٹھوں گا. چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں ہے. ایک عورت اعتکاف کے لیے بیٹھتی ہے اور پھر حیض آ گیا، اس کو چھوڑنا ہی ہے. گھر میں بیمار ہو گئے، یہ اسلام نہیں ہے. ان الدین یسر، دین بہت آسان ہے میرے بھائی، دین بہت آسان ہے، بہت آسان ہے.
لیکن یہ دین نہیں جس کو آج ہم لوگ دین سمجھے ہوئے ہیں، قرآن اور حدیث والا دین بہت آسان ہے، اللہ کی قسم آسان ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو مشکل سمجھ لیا ہے۔ یہ نہیں کرنا، ایسا کرنا، اور یہ کیوں ہوا؟ تھوڑا کچھ پڑھ لینے کے بعد ہم اپنے آپ کو مفتی سمجھنے لگتے ہیں، تب جا کر کے یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے دین۔ دین سمجھنا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ سعودی عربیہ میں تمام لوگ اچھے ہیں، میں نہیں کہتا، لیکن وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں میرے بھائیوں۔ کیوں؟ اس لیے حکومت نے لوگوں کو مہیا کیا، اور مسجدوں میں دروس ہوتے ہیں، قرآن کا درس ہوتا ہے، حدیث کا درس ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں مسجدوں میں عام طور پر سب کو نہیں کہتا، بہت سارے ہمارے ائمہ فعال ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، باصلاحیت ہوتے ہیں، لیکن اکثر ائمہ باصلاحیت نہیں ہوتے ہیں، اور مؤذن تو غالباً جن کا کار چھٹا رہتا ہے اسے ایسے لوگوں کو مؤذن بناتے ہیں۔ عام طور پر، میں آپ کے یہاں کی بات نہیں کرتا ہوں، یا کوئی اپنے اوپر اس کو نہ لے، یہ ہم نے سوچ لیا مسجد میں کمزور لوگوں کو ڈالو، تاکہ کیا ہو، وہ بالکل ٹرسٹی یا وہاں کے ذمہ داروں کو بالکل محتاط رہے۔ میں نہیں کہتا کہ ٹرسٹی کی مخالفت کریں، نہ، جہاں جس کے تحت آپ رہ رہے ہیں اس کے ساتھ رہیے، مشورے میں ہر چیز میں آپ ساتھ رہیے، ان کی اچھی باتوں کو، جائز باتوں کو آپ لیجیے، آپ کی باتوں کو بھی وہ سنیں، اپنا پیار محبت کا اظہار کریں۔ ان کا حق جو ہے، آتے کل ذی حق حقہ، یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، ہر حق والے کو حق دیجیے۔ انزل الناس منازلہم، جس کا جو مقام و مرتبہ ہے، یہ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، جس کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس پر اس کو رکھیے، اس کو دیجیے۔ آپ نے، یہ ہم اور آپ ایک ہی ہیں، لیکن آپ نے مجھے یہاں بیٹھایا ہے، آپ نے بیٹھایا نا، تو آپ اس کی بات کو سنیے۔ لوگوں نے کسی کو ٹرسٹی بنایا ہے تو اس کی بات کو سنیں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ آج میں ایک بات سنا، اور میں نے ایک بات سنی ہے، اور حقیقت ہے بھائیوں، کم پڑھے لکھے لوگ، کم پڑھے لکھے مولویوں نے اور زیادہ فتنہ پھیلا دیا ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں، نہ سوچے کہ میں پڑھا لکھا ہوں اس لیے نہیں، یہ عام طور پر سبوں کے لیے، میں خاص کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس میں بھی داخل ہوں۔ جس مسئلے کے بارے میں میرا علم نہیں ہے، میں جانتا نہیں ہوں، اس پر بھی میرا فتویٰ آتا ہے۔ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء، مجھے ہوئے علماء، محدث عصر، محدث زمانہ، صحیح معنی میں مسجد میں درس دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں غالباً کہتے ہیں واللہ اعلم، ہمیں معلوم نہیں ہے، لا ادری، ہمیں معلوم، فلاں کے پاس چلے جاؤ بیٹا، فلاں عالم نحو میں ماہر ہیں، نحو کے مسائل ان سے پوچھو، فلاں فقہ میں ماہر ہے، ان سے پوچھو، مجھے معلوم نہیں ہے۔ اور ان کی ایسے لوگوں کی شاگردی اختیار کرنے کے لیے بڑے بڑے پروفیسر، اسلامیات کے ماہرین حاضر ہوتے ہیں، لکھتے ہیں کیا کہا، لکھتے ہیں، نوٹ چڑھاتے ہیں، تب جا کر کے آپ صحیح اسلام کو سمجھیں گے صحیح طور پر۔ آج مسلمان مختلف فرقے میں، مختلف جماعت میں بڑھ گئے ہیں، اور یہ ہماری بدنصیبی ہے، بدنصیبی ہے۔ ہمیں دوسرے مسلک کی مسجد میں ڈرتے ہوئے، سہمے ہوئے ہم داخل ہوتے ہیں، داخل ہونا پڑتا، کیا ہوگا؟ جس کو میں صحیح بھی سمجھتا ہوں تو دل میں یہ ہے کہ شاید یہ کام ہمیں کرنے نہ دیا جائے، فلاں کی مسجد میں ہم جا رہے ہیں، لگتا ہے کہ وہ الگ مذہب کو مانتے ہیں، الگ دین اور دھرم کو مانتے ہیں، یہ تو ہو رہا ہے۔ بعض مسجدوں میں یہ ہے ہندوستان میں کہ فلاں مسلک کے لوگ، فلاں مسلک کی مسجد ہے، فلاں مسلک کے لوگ ہی نماز پڑھیں گے، دوسرے لوگ آئے تو جرمانہ دینا پڑے گا۔ ابھی تو پہلے 500 روپیہ تھا، ابھی تو مہنگائی کا زمانہ ہے، تو زیادہ ہو گیا، 5,000 10,000 ہو گیا ہوگا۔ یہ دین ہے میرے بھائیو، یہ اسلام ہے، اسی کو لے کر کے ہم لوگ مست ہیں، اسی کو لے کر کے ہم خوش ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایک ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ایک جگہ میں نے بنارس میں دیکھا تھا کہ ایک مسجد میں ایک مسلک کے لوگ آتے ہیں، عید کی نماز، صرف عید کی نماز میں عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ جب چلے جاتے ہیں پھر دوسرے مسلک والے آتے ہیں اور اسی جگہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تو ہم لوگ اسی میں پریشان تھے،
کہ عید کی نماز تم لوگ ایک ساتھ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اب یہاں ایک مسجد کے بارے میں معلوم ہوا آپ کے کلکتہ میں کہ روزانہ دو جماعت ہوتی ہے، ہر وقت دو جماعت ہوتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ سمجھ سے باہر، حقیقت میں سیکھنا چلتا ہے اور بہت جب یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے، لوگ مختلف فرقے میں بڑھ چکے ہیں، ایسی حالت میں ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صحیح دین کیا ہے؟ صحیح کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ میں اہل حدیث ہو کر خوش ہوں، آپ دیوبندی ہو کر خوش ہیں، کوئی بریلوی ہو کر خوش ہے، کوئی حیاتی ہو کر خوش ہے، کوئی مماتی ہو کر خوش ہے، کوئی فلاں کے تابعداری اور امامت میں رہ کر خوش ہے، فلاں فلاں کی امامت میں رہ کر خوش ہے، سب خوش ہے۔ ایک دوسرے کو ہم فتوا ہی ڈانٹتے رہتے ہیں، تم صحیح نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو، تمہارے پیچھے ہماری نماز نہیں، ہمارے پیچھے تمہاری نماز نہیں، تمہاری جنازہ ہم پڑھیں گے تو ہمارا نکاح ٹوٹ جائے گا، تو ہماری نماز جنازہ تم پڑھو گے تو تمہارا نکاح جنازہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو ہو رہا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور کون کھیلتے ہیں؟ ہم جیسے لوگ کھیلتے ہیں، ہم جیسے لوگ کھیلتے ہیں۔ جیسے کہ آج ہندوستان میں الیکشن کے وقت بہت کھیل کھیلا جا رہا ہے، اسی طرح ہم مولوی ہم لوگ بہت کھیل کھیلتے ہیں۔ علم نہیں ہے، بخاری پڑھنے منہج کی کوئی کتاب ہم نے نہیں پڑھی ہے، منہج کی ایک کتاب ہم نے نہیں پڑھی ہے۔ صحیح عقیدہ کیسے بنے، صحیح چیز کو ہم کیسے پہچانے، ایک کتاب ہم نے نہیں پڑھی ہے۔ لیکن بہت ایک آدمی سے میری بات ہوئی، کہیں کیا ہے ہم صحیح ہیں، منہج ہمارا صحیح ہے، یہ ہے وہ۔ میں نے کتنی کتاب پڑھے ہو؟ تم منہج کی کتنی کتاب پڑھے ہو؟ تب خاموش، سب خوش ہیں میرے بھائی۔ ایسے میں ہمیں صحیح دین کی تلاش کرنی چاہیے۔ صحیح دین کیا ہے بھائیو؟ صحیح دین وہ ہے جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، وہ صحیح دین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، وہ صحیح دین ہے۔ صحیح دین کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم از کم 23 سالہ زندگی، یہ صحیح دین ہے۔ اس کو اپناؤ میرے بھائی، اس کو تلاشو کہ اس کو یہ صحیح دین ہے۔ ہم جس کو صحیح کہیں وہ صحیح نہیں، آپ جس کو صحیح کہیں وہ صحیح نہیں۔ صحیح کیا ہے؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی ہے، وہ صحیح دین ہے۔ اور اس صحیح دین کو، قرآن اور سنت کو صحابہ کرام نے جیسے سمجھا تھا اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سارے لوگ آپ میں سے بھی گئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہوتے ہیں مکے میں، تڑپتے ہیں مدینہ کے لیے۔ مسجد حرام میں ایک وقت کی نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا، اور مسجد نبوی میں صحیح روایت، بخاری کی روایت کے مطابق 1,000 نماز کا ثواب ہے۔ کتنا فرق ہے میرے بھائیوں؟ آپ لوگ تو سب حساب کتاب جانتے ہیں، ہم 1000 اور لاکھ میں کتنا فرق ہے۔ رہتے ہیں وہاں، تڑپتے ہیں مدینے کے لیے۔ چلیے مسجد نبی کے لیے تڑپے تو اور اچھی بات ہے، کس کے لیے تڑپتے ہیں؟ قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ارے بھائیو، تڑپو نبی کے لیے، تڑپو نبی کی سنت کے لیے، تڑپو نبی کی زندگی کو سیکھنے کے لیے، نبی کی سیرت کو پڑھنے کے لیے، نبی کی سیرت کو اپنانے کے لیے، نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، تب نا۔ اور یہ تڑپ آپ مدینے میں بھی آپ کی ہو سکتی ہے، یہ تڑپ آپ مکے میں بھی کر سکتے ہیں، یہ تڑپ آپ یہاں کے کلکتہ میں بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اصل تڑپ ہے۔ تاریخ شاہد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ اکرام کی بڑی تعداد مدینے میں تھی، بڑی تعداد، تاریخ شاہد ہے میرے بھائیوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تھے، قبر رسول بالکل وہی مسجد رسول کے پاس، حضرت عائشہ کے حجرہ شریفہ میں، وہاں آپ ہیں۔ صحابہ اکرام کی ضرورت پڑتی تھی، بڑے بڑے حوادث رونما ہوئے، بڑے بڑے مسائل درپیش ہوئے، کیا کیا جائے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ایک مرتبہ بھی کوئی صحابی قبر رسول کے پاس نہیں آئے تھے۔ اللہ کے رسول، اللہ تھوڑا سا بتا دیجیے،
آپ تو ابھی زندہ ہیں، آپ تو مرے نہیں ہیں، آپ بتا دیجیے۔ ایک صحابی نہیں آئے تھے۔ ہاں زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، عبداللہ ابن عمر سے زیادہ ثابت ہے اور صحابہ کرام سے زیادہ ثابت ہے۔ لیکن آج میں وہاں رہا ہوں ایک زمانہ، حجاج کرام سے معتمرین سے میرا براہ راست تعلق رہا ہے۔ بہت سارے اچھے لوگ ہندوستان پاکستان کے لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، اللہ کی قسم ان کو یہ تک معلوم نہیں کہ مجھے میقات سے احرام باندھ کر کے جانا ہے، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ مجھے 40 وقت کی نماز مسجد رسول میں پڑھنا ہے۔ وہاں جا کر کے اپنی فریاد رکھیں گے، جالے مبارک کو چھو کر کے اور وہاں ہاتھ لگا کر کے، وہاں کی حالت کو جب آپ دیکھیں گے بھائیو، تو آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حالت سے واقف ہو جائیں گے کیا ہو رہا ہے۔ صحیح چیز جس کے لیے آپ نے ویزا لیا، جس کے لیے آپ جا رہے ہیں، جس کے لیے آپ سفر کر رہے ہیں، وہ چیز آپ کو معلوم نہیں ہے کہ میقات سے آپ کو احرام باندھ کر کے تلبیہ پکار کر کے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جانا ہے، وہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ لیکن یہ معلوم ہے کہ مدینے میں جائیں گے، مدینے میں جوتا باندھ کر کے نہیں چلنا ہے، چپل باندھ کر کے نہیں چلنا ہے، یہ مسجد رسول ہے، فلاں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھر آپ صلی اللہ دماغ ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جوتے چپل پہنتے تھے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد رسول کے اندر جوتے چپل پہن کر کے استمرار کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ صحیح دین بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن ہم اس کو سیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ ہمارا اعتقاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ دین کے سمجھدار ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، عشرہ مبشرہ بالجنہ ہے، سعد و سعید و طلحہ و زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، بدری صحابہ اکرام ہیں، 300 سے زیادہ، 313 یا 300 سے کچھ زیادہ، 300 صحابہ اکرام ہیں۔ اس کے بعد بیعت رضوان والے ہیں، فتح مکہ والے ہیں، حنین والے ہیں، بدر والے ہیں، یہ تمام صحابہ اکرام ہیں ہمارے۔ بڑی تعداد میں بعض روایت کے مطابق لاکھ سے زیادہ صحابہ اکرام تھے، 1,11,000، 1,24,000 صحابہ اکرام پوری دنیا میں پھیل چکے تھے، پوری دنیا میں پھیل چکے تھے۔ بعض تاریخی روایت کے مطابق صحابہ اکرام ہندوستان میں بھی آئے تھے، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ ان سے زیادہ دین سمجھنے والے ہم ہیں؟ نہیں، سب سے زیادہ انہوں نے دین سمجھا تھا۔ خیر الناس قرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین روایت ہے، میرے قرن، میرے زمانے کے لوگ یعنی میرے صحابہ کرام سب سے بہترین ہیں، سب سے بہترین زمانہ ان کا ہے۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان کے بعد آئے، پھر جو ان کے بعد آئے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ اس کے مخاطبین اولین کون ہے؟ صحابہ کرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کا راستہ اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، مومنین کا راستہ۔ مومنین سب سے اچھے مومنین کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام میں کچھ لوگ حلال و حرام کے سب سے زیادہ جانکار تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قرآن کے ترجمان تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمان هذه الامہ، اللہم علمہ التعبیر وفقہہ فی الدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی دعا کی تھی۔ دین کے سمجھدار لوگ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولی زندگی گزارنے کے لیے کام کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، اونٹ چرایا کرتے تھے، کام کرتے تھے، پھر نبی کی خدمت میں، نبی کے دربار میں حاضر ہو جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہتے تھے۔ عبداللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 3 سال 4 سال رہے اور سب سے زیادہ حدیث کے راوی بن گئے، سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے راوی بن گئے۔ سب کچھ انہوں نے سیکھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین کو انہوں نے سمجھا تھا، ان کے یہاں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسی طرح دین کو سمجھیں جس طرح صحابہ کرام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سمجھا تھا۔ یہ منہج ہے، یہ منہج ہے، یہ صحیح منہج ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ابو بکر نے کیا کیا، عمر فاروق نے کیا کیا، فلاں کے واسطے سے آپ دعا کرتے ہیں، صحابہ کرام فلاں کے واسطے سے دعا کرتے تھے۔ آپ قبرستان میں جا کر کے ایسے جھک کے کھڑے ہوتے ہیں، کیا صحابہ کرام ایسا کرتے تھے؟ آپ جا کر کے
اہل قبور سے جا کر کے منت مانگتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ڈائریکٹ ان سے مانگنا شرک اکبر ہے، اور ان کے واسطے وسیلے سے مانگنا یہ بھی گناہ ہے۔ جو کام آج ہے، جن چیزوں میں آپ اختلاف کرتے ہیں، عبادات میں، معاملات میں، تجارات میں، جس میں بھی آپ اختلاف کرتے ہیں، دیکھیں کہ اپنے اختلاف کا حل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پاس لے جائیے اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے حل کروائیے۔ صحابہ کرام جس طرح کرتے تھے اس طرح آپ بھی کیجیے۔ کبھی صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا ابو بکر کیسا کرتے تھے، عمر فاروق کیا کرتے تھے اس مسئلے میں، ان کا کیا فتویٰ تھا، نہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسئلے میں کیا کرتے ہوئے پایا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو وضو کا طریقہ سکھانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، میری وجہ سے نہ کرنا وضو اس طرح، میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ طرف کہاں، بس آپ ہیں ہمارے علماء، آپ کہیں گے ہمارے علماء آپ سے کم نہیں، ہمارے علماء بڑی بڑی پگڑی باندھتے ہیں، ہمارے علماء بھی بڑی بڑی ٹوپیاں باندھتے ہیں، بس یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، میرا باپ زیادہ طاقتور ہے، دوسرا نہیں میرا باپ بھی بہت طاقتور ہے، چھوٹے بچے ایسے، اس سے بھی ہم آج بدتر ہو چکے ہیں۔ کیا یہ فلاں اتنے بڑے عالم تھے، پوری دنیا لوہا مانتے تھے، کیا انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو اس سے زیادہ پوچھو، ہمیں تو ان کی طرح نہیں کرنا ہے، ہمارے تو آئیڈیل محمد رسول اللہ۔ ہاں ابو بکر ہو سکتا ہے ہمارے آئیڈیل، عمر فاروق بھی ہمارے آئیڈیل ہے، عثمان غنی بھی ہمارے آئیڈیل ہے، حضرت علی بھی ہمارے آئیڈیل ہے، تمام صحابہ کرام ہیں، تمام اہل علم ہیں، تمام ایسے لوگ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہمارے چلتے ہیں، وہ سب ہمارے آئیڈیل ہیں، لیکن ایک ذات جو مکمل طور پر ہمارے آئیڈیل ہے، امر میں، نہیں میں، کرنے میں، نہ کرنے میں، وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ ہر اختلاف میں صحابہ کرام کے معنی اور مفہوم کو آپ دیکھنے کی کوشش کیجئے، صحابہ کرام نے کیسے دین کو سمجھا ہے اس طرح آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ صحابہ کرام نے کبھی کسی کو اسلام سے نکالا نہیں تھا۔ آخری زمانے میں یہ آپ جو فلاں کے پیچھے آپ نماز، فلاں کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوتی ہے، مجرد ایک کسی عالم سے غلطی ہوتی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں اس کے پیچھے ہماری نماز ہی نہیں ہوتی۔ جمعہ کا خطبہ سن لیا، سب کچھ کیا، اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے الگ ہو گئے، نہیں یہ اچھے عالم نہیں ہے، انہوں نے ہمیں یہ کیا، وہ کیا، ایسا کیا، ویسا کیا۔ ایک تو ایک شرک، بدعت، خرافات وہ الگ چیز ہے، باپ کی ویسے ہی آپ کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ویسے آپ کے مدرسے میں ہم بچوں کو نہیں دیں گے، ویسے ہی آپ سے ہماری ذاتی دشمنی ہے اور اس کو دین میں لے کر کے آ گئے۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں صحابہ کرام کے درمیان بعض مسائل میں اختلاف ہوتے تھے، لیکن اس کی وجہ سے انہوں نے الگ الگ جماعت بھی بنا لی تھی۔ ایک مرتبہ سے آتا ہے کہ ایک انصاری اور ایک مہاجری کا جھگڑا ہوا، تو میں ہو گئی۔ انصاری شخص نے کہا یا للانصار، انصاریوں اور میری مدد کرو۔ مہاجرین نے کہا یا للمہاجرین، مہاجرین آپ لوگ میری مدد کیجیے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، آپ نے کہا دعوها فإنها منتنہ، یہ انصار مہاجرین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا لقب ہے، لیکن اس کو غلط طریقے سے اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ نے فرمایا دعوها، اس طرح کے نعرات کو چھوڑو، اس طرح نہ پکارو، فإنها منتنہ، یہ بدبودار چیز ہے، بدبودار چیز ہے۔ دوسروں کے اندر غلطی ہے، ہمارے اندر غلطی ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، وخیر الخطائین التوابون۔ سعودی عربیہ میں ہر طرح کے ہر مسلک کے لوگ آتے ہیں، لیکن ایک ہی مسجد الحمدللہ، ایک ہی مسجد میں سب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کچھ ہی لوگ بدبخت ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، سب لوگ امام میں پڑھتے ہیں، ان کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ آج ہم لوگ دوسروں کے یہاں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہ ہمارے یہاں آتے ہوئے ڈرتے ہیں، یہ تو ہو رہا ہے نا۔ آج اس وقت ہمیں چاہیے کہ ہم غیروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، غیروں کے ساتھ، برادران وطن کے ساتھ ہر اعتبار سے، اور یہ صرف آج نہیں، پہلے سے ہمیں کرنا چاہیے تھا۔
اپنے مدارس میں ان کو نہیں بلاتے ہیں، اپنی مسجدوں میں ان کو نہیں بلاتے ہیں، اپنے پروگراموں میں ان سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے دور رہنے کی کوشش کرتی ہے، دوری کی وجہ سے اور زیادہ دوری ہو گئی ہے۔ جائیں کہ ہمارے اپنے بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنے والے، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ اگر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کس کی طرح؟ بمثل ما آمنتم اے صحابہ کرام، جس طرح تم ایمان لائے فقد اهتدوا، تو لوگ ہدایت پر آ جائیں گے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اگر ہمارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح ہو تو ہم ہدایت پر آ جائیں گے، ہمارا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے کے مطابق ہو ہم ہدایت پر آ جائیں گے، ہمارا طریقہ صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ہو تو ہم ہدایت پر ہو جائیں گے، ہمارا عمل صحابہ کرام کے عمل کی طرح ہو تو ہم ہدایت پر آ جائیں گے، ہماری نماز صحابہ کرام کی نماز کی طرح ہو تو ہم ہدایت پر آ جائیں گے، ہدایت پر آ جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اگر ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو ان کے درمیان اختلاف ہو جائے گا۔ آج اختلاف کا سبب یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو صحابہ اکرام کے فہم کے مطابق سمجھ کے مطابق سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو صحابہ اکرام کے فہم کے مطابق سمجھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں شقاق ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کافی ہے جو لوگ صحابہ اکرام کے ایمان کی طرح ایمان نہیں کرتے، صحابہ اکرام کے منہج کی طرح اپنا منہج نہیں بناتے، صحابہ اکرام کی اقتداء نہیں کرتے، صحابہ اکرام کے مطابق اپنا عقیدہ نہیں بناتے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے۔ جہاں وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی اتباع کا بھی حکم دیا ہے، اللہ اس رسول کے اتباع کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلامیہ نے صحابہ اکرام کی بھی اتباع کا حکم دیا ہے۔ علیکم بسنتی، لوگوں میری سنت کو لازم پکڑ لو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو، تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے پکڑ لو، اپنے داڑھ کے دانت سے پکڑ لو، وإیاکم ومحدثات الامور، وإیاکم ومحدثات الامور، دین کے اندر نت نئے مسائل پیدا کرنے سے بچو، دین کے اندر نئی ایجاد سے بچو، دین کے اندر فإن كل محدثة بدعة، کیونکہ ہر نئی چیز دین کے اندر بدعت ہے، وكل بدعة ضلالة، ہر بدعت گمراہی ہے، وكل ضلالة في النار۔ معزز بھائی دوستو، جب بھی چھوٹی سی آپ عبادت کریں، آپ کوشش کریں کسی اچھے عالم کے پاس جا کر کے کہ یہ عبادت مجھے کس طرح کرنی ہے، یہ مجھے کیسے کرنا، مجھے بتا دیجیے۔ کسی کی روح نہیں نکلتی ہے تو قرآن کھانے شروع کر دیتے ہیں، بھائی روح نہیں نکلتی ہے تو اس کے لیے آپ دعا کیجیے، علاج کیجیے، صدقہ خیرات کیجیے، قرآن پڑھنا پڑھیے، لیکن وہ جو رواج 10 لوگوں کو بلاتے ہیں، کھانا پکواتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ کس نے کہا؟ یہ نبی کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ قرآن پڑھو، گھر میں جو جانتے ہیں مرد ہو عورت ہو قرآن پڑھیں، لیکن 10 لوگوں کو بلائیے، سب کو ایک ایک پارا تھما دیں اور سب پڑھیں، پھر کھانا بنائیں، پھر یہ کریں، پھر مٹھائی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لاتے ہیں بیچارے مولوی، کیا کہتے ہیں، یتیم بچے، غریب بچے، وہ کچھ پڑھیں گے، 2 ایک پارا پڑھیں گے، پورا ختم ہو گیا، مٹھائی اسی حساب سے ڈبہ بھی متعین کرتے ہیں، کتنا پارا پڑھو گے اتنا ڈبہ مٹھائی ملے گی، وہ 2-4 منٹ میں اپنا پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی بھی کام کریں، اس کو اپنے سینے میں اپنے ذہن میں بیٹھا لیجیے، کوئی بھی کام کریں آپ دیکھیں، پوچھیں اہل علم سے کہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، قرآن و حدیث کے خلاف تو نہیں ہے، صحابہ کرام کے فہم کے خلاف تو نہیں ہے۔ یہ مزار، صحابہ کرام مزار بناتے تھے میرے بھائی؟ نہ، کبھی نہیں، کبھی نہیں بناتے، ثابت نہیں ہے۔ اور ہر چیز وہاں قبر کے پاس جا کر کے ہر چیز مبارک ہو جاتی ہے، چالی مبارک، دیوار مبارک، فلاں مبارک، مبارک مبارک کرتے 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 سب اللہ کی قسم، ایک آدمی
مسجد رسول میں گیا صحیح عقیدے والا، مسجد نبوی میں گیا ریاض الجنہ کے آس پاس، کوئی اس کو چھو رہا اس کو چھو رہا اس کو ہاتھ لگا رہا، یہ ہے وہ ہے، ایک صحیح سالم آدمی دیہاتی آدمی، کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ کسی چیز پر ہاتھ لگانا چاہیے کرنا چاہیے، سوال مجھ سے سوال کرتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں معلوم اس کو، لیکن یہی دین ہے، یہی دین ہے، لیکن یہ وہ دین نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنا خود ساختہ دین ہے، ہم نے بنا لیا ہے، اتنا پیسہ خرچہ کیے اور جالی مبارک پر ہاتھ نہ رکھیں، اتنا پیسہ خرچ کیے وہاں جا کر کے رکوع نہ کریں، وہاں جا کر سجدہ نہ کریں، وہ تو الحمدللہ وہاں کا نظام ٹائٹ ہے، اس لیے وہاں رکوع اور سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، یہ تو کیا کیا کرتے ہی لوگ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں۔ اس لیے آخری پیغام میرے بھائیوں کہ آج جو مختلف فرقے میں جماعت میں مسلمان بن چکے ہیں، ہمیں دل میں سکھ کی محسوس کرنا چاہیے، دل میں تڑپ ہو کہ سب ایک ہو جائیں، اور ایک ہونے کا اصلی سبب یہ ہے کہ سب قرآن و حدیث کی طرف آ جائیں، سب فہم صحابہ اکرام کی سمجھ کی طرح صاحب دین کو سمجھنے لگے۔ جب بھی کسی چیز میں اختلاف ہو تو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، کیا رہنمائی ہے، آپ کے بعد صحابہ اکرام کا کیا ارشاد ہے، کیا رہنمائی ہے، تابعین کا، ائمہ محدثین کا کیا طریقہ رہا ہے، جو کام انہوں نے نہیں کیا آج آپ کرتے ہیں تو غلط ہے میرے بھائیو، ہم تو بدعت کہیں گے ہی، ہم تو بدعت کہیں گے ہی، کیا کریں گے؟ شریعت نے ہمیں یہ سکھائی ہے، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، حباء منثورا، لاکھ نماز پڑھیں، لاکھ روزہ رکھیں، اگر سنت رسول کے مطابق نہیں ہے، قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، کچھ بھی کریں، اور سب سے آخری بات اپنے اندر تقوی پیدا کیجیے، توحید پرست بنیے، توحید سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں اور شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں، توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی اتباع رسول ہے، ہر کام نبی کی سنت کے مطابق کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں حق دکھا دے، حق پر چلا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں باطل بھی دکھا دے، باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو راہ راست پر لا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے، صحیح دین اپنانے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک کر دے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو متحد کر دے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو، مسلمانوں کے ذہنوں کو اللہ تعالیٰ حق کے لیے کھول دے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو قرآن و حدیث پڑھنے، پڑھانے، اس پر عمل کرنے اور